کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں دو دوست رہا کرتے تھے جن کے نام احمد اور علی تھے۔ احمد اور علی بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے کودتے اسکول جاتے اور ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے تھے۔ ان کی دوستی پورے قصبے میں مشہور تھی۔ سب انہیں دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ کیسے ان دونوں نے زندگی کی ہر خوشی اور غم میں ایک ساتھ بانٹا۔ احمد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور ان کے پاس زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا تھا جس سے وہ بامشکل گزارا کرتے تھے۔ دوسری طرف علی ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک بڑے تاجر تھے اور قصبے میں ان کا کاروبار بہت پھیل چکا تھا، لیکن دولت اور غربت کا فرق کبھی ان دونوں کے بیچ نہیں آیا۔ علی ہمیشہ احمد کی مدد کرتا اور احمد اپنی محنت اور وفاداری سے علی کی دوستی کا حق ادا کرتا۔ دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر کالج میں بھی ایک ساتھ داخلہ لیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، مشکلوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے۔ ان کے خواب بڑے تھے۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک بڑا انجینئر بنے تاکہ وہ اپنے خاندان کی غربت ختم کر سکے، جبکہ علی کا خواب تھا کہ وہ اپنے والد کا کاروبار مزید بڑھائے اور اسے دنیا کے بڑے شہروں تک لے جائے۔ ایک دن جب وہ دونوں کالج کے آخری سال میں تھے، علی کے والد کا کاروبار اچانک نقصان کا شکار ہو گیا۔ اس نقصان کی وجہ سے علی کے والد دیوالیہ ہو گئے اور ان کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ یہ علی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کیونکہ اسے کبھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ علی کا خاندان اب شدید مالی مشکلات میں آ گیا تھا۔ اس مشکل وقت میں احمد نے اپنے دوست کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگرچہ احمد خود بھی غریب تھا لیکن اس نے علی کو حوصلہ دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ احمد نے علی کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا کہا اور خود بھی اپنے والد کے کام میں مدد کرنے لگا تاکہ علی کو کسی قسم کی مالی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ چند ماہ بعد علی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے نے علی کو اور زیادہ توڑ دیا۔ اب وہ زندگی سے ہار ماننے لگا تھا۔ اس کا خواب، اس کا عزم سب ٹوٹ چکے تھے، لیکن احمد نے اس وقت بھی علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے علی کو ہمت دلائی اور اسے بتایا کہ اگر وہ محنت کرے گا تو سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد احمد نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی اور اسے ایک بڑے شہر میں ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ احمد کی زندگی میں خوشحالی آنے لگی اور اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کا سفر شروع کر دیا اور اپنے والدین کی مدد کر سکتا تھا اور اپنے خاندان کو غربت سے نکال سکتا تھا۔ دوسری طرف علی اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے اپنے کاروبار کو سنبھالنے کی کوئی امید نہیں تھی اور وہ زندگی سے مایوس ہوتا جا رہا تھا، لیکن احمد نے علی کو ایک بار پھر حوصلہ دیا اور اسے اپنے ساتھ شہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے علی کو یقین دلایا کہ وہ دونوں مل کر کچھ نیا کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ شہر میں آ کر احمد نے علی کو کچھ وقت دیا تاکہ اپنی سوچوں کو ترتیب دے سکے اور پھر اسے ایک نئے کاروباری منصوبے پر کام کرنے کی تجویز دی۔ علی کے پاس تجربہ تھا جبکہ احمد کے پاس علم اور محنت کی طاقت تھی۔ دونوں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اپنی محنت اور ذہانت سے اسے کامیاب بنایا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد علی اور احمد کا کاروبار ترقی کرتا گیا اور وہ ایک بار پھر خوشحال ہو گئے۔ دونوں دوستوں کی محنت نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ علی نے ایک بار پھر اپنے والد کے خواب کو زندہ کیا، اس کا کاروبار دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ احمد اور علی کی دوستی ایک بار پھر مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی دوستی نے انہیں سکھایا تھا کہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا کتنا اہم ہے۔